السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ ڈائن کی قسط 45 کے ایک تنقیدی جائزے پر۔ یہ جائزہ خاص طور پر کچھ اہم موضوعات کو دیکھتا ہے، جیسے انتقام، رشتے جو بکھر رہے ہیں اور کرداروں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس جائزے کی مدد سے قسط کی جو جذباتی گہرائی ہے نا، اس کو سمجھیں۔ جائزے میں یہ بات ہے کہ قسط میں منصوبہ بندی والا انتقام اور وہ شدید قسم کے جذبات دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جائزہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو جائزہ شروع کرتا ہے قسط کے آغاز سے۔ ایک کردار ہے فضا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے زوار نامی ایک شخص کو استعمال کر رہی ہے، اور مقصد صرف ذاتی بدلہ نہیں بلکہ یوں سمجھیں پیسے بھی کمانا ہے اور سسٹم کو بھی کمزور کرنا، سیکیورٹی ہٹوانے جیسی بات بھی ہے۔ جی، اور یہاں اہم نقطہ یہ ہے، جیسا جائزہ کہتا ہے، کہ یہ صرف غصہ نہیں ہے، یہ ایک ٹھنڈے دماغ سے بنایا گیا منصوبہ ہے۔ اور یہی چیز نا اس کردار کو زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے، شاید خطرناک بھی۔ یہ جو منصوبہ بندی اور شدید جذبات کا ملنا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اسے بخار ہے، وہ رو رہا ہے، اور نشت جو شاید اس کی سگی ماں نہیں، وہ اسے بالکل ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ تو ایک طرف وہ سرد منصوبہ بندی، جی اور دوسری طرف یہ معصومیت، یہ فکر۔ ہاں، اور یہ تضاد یہ بہت اہم ہے۔ یہ کہانی کو گہرائی دیتا ہے، جیسا کہ جائزے میں بھی اشارہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کرداروں کے اپنے مقاصد، ان کے عزائم اور ان کی جو بنیادی انسانیت ہے، ان کے بیچ کیسی کشمکش چل رہی ہے، اور یہ دیکھنے والوں پر بھی اثر کرتا ہے نا؟ یقیناً۔ اچھا، پھر جائزہ ماضی کے زخموں کی طرف بھی آتا ہے، خاص طور پر جب زوار فضا کو شادی کی پیشکش کرتا ہے تو یہ بات اسے وہ پرانی تکلیفیں یاد دلا دیتی ہیں، بچے کا چھن جانا، اپنی جان کا خطرہ، وہ سب کچھ۔ جائزہ ہمیں یہی دکھا رہا ہے کہ ماضی کیسے حال پر، آج کے فیصلوں پر اثر ڈالتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور کردار کا ذکر ہے جائزے میں، جاوید۔ ذکیہ کی موت کے بعد وہ جیسے بالکل زندگی سے، رشتوں سے لاتعلق ہو گیا ہے۔ جی، اور جائزہ اسے صدمے کی ایک بہت حقیقت پسندانہ تصویر کہتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف اداسی نہیں ہے، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے کوئی بڑا ذاتی نقصان انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے، اسے جذباتی طور پر بالکل الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ وہ ایک طرح کا وجودی بحران ہے۔ کرداروں میں تبدیلی کی بات کریں تو جائزہ شبنم کے کردار میں ایک اہم موڑ بتاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے حنین کو لے کر اپنی ماں کے گھر واپس آتی ہے اور وہاں اپنی ساس کا سامنا کرتی ہے۔ جی، اور جائزے کے مطابق یہ صرف گھر واپسی نہیں ہے، یہ اس کی شخصیت کا ارتقاء ہے۔ وہ پہلے والی صرف حالات کا شکار لڑکی نہیں رہی، بلکہ اب وہ ایک ماں کے طور پر، ایک مضبوط عورت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ اس کے کردار کی نشو و نما میں ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ اور قسط کے آخر میں جائزہ کہتا ہے کہ دو خاتون کردار ہیں، فضا اور نشت، ان کے درمیان ایک بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے، الزامات ہیں، دھمکیاں ہیں، راز کھولنے کی باتیں۔ ہاں، وہ منظر کافی ڈرامائی ہے، لیکن جائزہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اس ٹکراؤ سے نہ کرداروں کے ماضی، ان کے چھپے ہوئے مقاصد اور ان کی جو اندرونی جنگ ہے، اس کی کئی پرتیں کھلتی ہیں۔ یہ کہانی کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ اور ایک اور کردار نہال، اس کی تبدیلی کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے ایک ڈری سہمی سی لڑکی سے اب ایک پراعتماد خاتون بنتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ جیسا کہ جائزہ کہتا ہے، شاید ڈرامے کے بڑے پیغام کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے جو سخت تجربات ہوتے ہیں وہ یا تو انسان کو ختم کر دیتے ہیں یا پھر اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کردار اپنی مشکلات سے کیسے نمٹ رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں کہانی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس جائزے کو دیکھتے ہوئے ڈائن کی یہ 45ویں قسط انتقام، ٹوٹے رشتے، شدید جذبات اور کرداروں کی ذاتی تبدیلیوں کا ایک بہت پیچیدہ جال ہے۔ جی، یہ جائزہ کرداروں کی نفسیات اور ان کے کاموں کے پیچھے کیا چل رہا ہے اسے سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو یہ جائزہ صرف اشارتاً کہتا ہے اور جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کرداروں کے فیصلوں میں، ان کی اندرونی کشمکش میں، معاشرے کا دباؤ، لوگوں کی توقعات، ان کا کتنا کردار ہے۔ یہ ایک ایسی جہت ہے جو کہانی میں تو شاید ہو، لیکن اس جائزے میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔